لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اب یہ ایک مضمون ہے دنیا کے اندر انسان کو دعوت عمل دینے کے لیے، کیا انسان عمل کر، بے عملی نہ کرنا یا بد اعمالی نہ کرنا، کیونکہ تیری عاقبت اور جزا تیرے عمل کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمل کا حکم یا دعوت انسان کے لیے ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں سب سے پہلے بات اس میں، اگر آپ 3 چیزوں پہ غور کر لو، ایک لفظ انسان، ایک صحیح، ایک لیسا لہو یا لیسا للانسان جو اس کے لیے ہے، لیسا الا، یہی ہے نا۔ اب انسان کی اگر صفات معلوم نہ ہو تو کوشش اس کے لیے ایک عذاب ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ انسان، اللہ کی ٹرمینالوجی میں انسان کیا ہے، کہ انسان خسارے میں ہے، کوشش کے باوجود خسارے میں ہے، مگر ایمان والے انسان کی آپ اگر آسمانی صفات پہ غور کریں نا تو وہ ساری کی ساری مجبوریاں ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہمارے طرف سے ساری کی ساری خواہش ہے آزادی کی۔ انسان کی طرف سے پوری خواہش جو ہے نا وہ صرف آزادی کی ہے، آزاد خیالی کی ہے، آزاد فکری کی ہے، آزاد عمل ہے، اور آزاد ہی آزاد انسان کی خواہش اور کوشش یہ ہے۔ زندگی سے آزاد، موت کہیں ہاتھ آ جائے تو موت سے آزاد، اور وہ کہیں اللہ مل جائے تو اس سے بھی اجازت لے کے تھوڑا سا علیحدہ ہی ہو جائے، انسان آزادی چاہتا ہے۔ اور فطرت جو ہے وہ انسان کو، اس نے ایک آزاد تصور یا لمیٹڈ آزاد ماحول دے کے اس نے اس کو چھوڑ دیا، باہر پیرا لگا دیا۔ اب آپ باہر پیرا کس کا؟ زندگی پر موت کا پیرا، جوانی پر بڑھاپے کا پیرا، حاصل پر محرومیوں کا پیرا، خیال کے اوپر جو ہے حد کا پیرا، آپ کی وجود کے اوپر قد کا پیرا، نظر کے اوپر کمزوریوں کا پیرا، اور صحت کے اوپر بیماری شریف کا پیرا لگا ہوا ہے۔ اب اس پیرے کے اندر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ پیرا لگا ہوا ہے، تو بڑا ہی پیرا ہے، تو اب آپ آزاد ہونا چاہتے ہو، یعنی کہ غلام صفات لے کر آزاد منزل کدھر جا رہے ہو؟ آپ کی صفات غلام، کیونکہ وہ تابع فرمان الہی ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی بنائی روک دو، اور آپ آزاد ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے بنائی تابع فرمان رہے گی ہمیشہ اللہ کے، اور ہماری جو ہے نا دیکھنے کی خواہش یہ آزاد رہنا چاہتی ہے۔ وہ پیچھے سے اشارہ فرما دیتے ہیں بنائی روک، وہ آزادی کا سارا منصوبہ، سارا تصور پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ صحت جو ہے وہ چاہے وہ گھاما پہلوانی ہو، صحت پوری ہو، اور چپکے سے اس کی صحت کو اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ ذرا اس کو روک۔ اللہ نہیں روک رہا، صحت ہی روک رہی ہے۔ جس چیز کا تمہارے پاس سہارا تھا آزادی کے سفر میں، وہی آپ کو مجبور کر گئی۔
آزاد مجھے کس نے کرانا تھا؟ صحت نے، خدا سے بھی کہ صحت ہے کیا پرواہ ہے، اس صحت بذات خود فانی تھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر ہمیں بڑا طاقت ہوتی ہے کہ بھائی ہیں اس کے، برادری ہے، بھائی ہیں، اور جمہوریت ہے، ووٹ بڑے ہیں، لہٰذا وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، جو چاہے کرے. اور ووٹ کو حکم ہو گیا کہ زندہ باد اور مرد آباد کا. وہ جو گیدرنگ تھی، پاپولر اوپینین تھا اس کے حق میں، اس کے خلاف ہو گیا. مقصد یہ کہ جتنی صفات ہیں ہماری، یہ اس کے اندر فنا لگی ہوئی ہے، یعنی کہ غلامی اور پابندی لگی ہوئی ہے. ایک بات مضمون ہو رہا ہے انسان کے کوشش کے امکانات کا، یہی مضمون ہو رہا ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ کوشش جس ایسی گواہ سے کرنی ہے، جن واقعات کے ساتھ کرنی ہے، اور وہ سارے کے سارے گواہ کیا ہیں، وہ واقعات کیا ہیں. آپ یہ دیکھو، گواہ کمزور ہو جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، اور انسان اپنی غلطی کے بغیر غلط نتیجے میں بیٹھا ہوتا ہے. یعنی کہ بازار غلطی کو نہیں ہے، قصور کو نہیں ہے، اور مجرم کے کٹارے میں ہے بغیر کسی قصور کے. اب اگر ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول بدل گیا، آپ کو، آپ کی حقیقت کو پہچاننے والے لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اب آپ ہیں اجنبی دیش میں، یعنی کہ اپنے دیش میں پردیسی ہو گئے. آپ کبھی کوئی، آپ میں سے کبھی کوئی گاؤں کا رہنے والا ہو شاید، تو اپنے گاؤں میں جاؤ، اب آپ کے واقع بھی کوئی نہیں، حالانکہ گاؤں آپ کا. تو اپنے ماحول میں اپنے جاننے والا کچھ عرصے کے بعد کوئی نہیں رہتا. اچھا، ہماری صفات کو پہچاننے والا کچھ عرصے کے بعد وہاں کوئی نہیں ہوتا. اس لیے جو صحیح ہے آپ کی، اور وہ آپ منزل تک نہیں پہنچتی انسان ہونے کی حیثیت سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر انسان کو صحیح جو ہے یہ خواہش کے بعد ہے. کوشش کس کی کرے گا؟ اپنے خواہش کے حاصل کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا کوشش. یہی ہے نا کوشش. کوئی آدمی بربادی کی تو کوشش نہیں کرتا. اب حاصل جس کو آپ کہہ رہے ہو، یہ خواہش جو آپ سمجھ رہے ہو، خواہش کے پورا کرنے کا نام ہی تو اکثر گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا خواہش کیا ہے. غلطی جو انسان کرتا ہے خواہش ہی تو پوری کرتا ہے. وہ غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور بڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگا لیتا ہے غلطی کے ساتھ، اور وہ عمل تو کر رہا ہے. بچے نے عمل کیا بڑوں کے چھتے کو، عمل تو پورا کیا، اور بڑوں نے پھر آگے سے عمل کرنا ہے. تو گویا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں بغیر اس کے نتیجے کی اہمیت اور حقیقت کو پہچانے ہوئے، تو عمل کا نتیجہ ہمارے ہی خلاف نکل آتا ہے، ہوتا عمل ہی ہے. اس لیے کہ ہمیں عمل کی عاقبت فوری اور آخری ہمیں معلوم نہیں. ہم عمل کرتے جا رہے ہیں، کوشش کرتے جا رہے ہیں، ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کتابوں کو علم سمجھتے ہیں، کتابیں اکٹھی کر لیتے ہیں. تو علم جو ہے وہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ ذہن عالم ہو جاتا ہے اور دل جہل کا جال رہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اندر ایک پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی کہ یادداشت میں علم ہوتا ہے اور واردات میں جہالت ہوتی ہے. اس لیے پھر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس علم تو بڑا تھا، لیکن میرے اندر تو کہ علم ہی کو نہیں ملتی. یہ بھی نہیں پتا جو میرے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں یہ ہیں کون. اور دور کا رائٹر تو میرے ذہن میں آ گیا، افغانستان کے لکھنے والا، ہندوستان کا لکھنے والا، آج سے 100 سال پہلے کے رائٹر، 200 سال بعد کے آنے والے مصنف، یہ سارے میرے ذہن میں آتے ہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں، کتابیں کیا لکھی ہیں. اور زندگی میری پاس کے رہنے والے لوگوں میں گزر رہی ہے. پاس کیا ماحول سمجھنا ہے تو دور کے رہنے والوں کے ساتھ جو علم کا واسطہ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کی اولاد آپ کی ذات کو نہیں پہچانتی. تو صحیح جو انسان کے لیے رکھی گئی ہے بغیر مقصد حیات کو پہچانے ہوئے، صحیح ہی تو گمراہی ہے. کوشش بذات خود گمراہی ہے. ہر گمراہ کوشش کرتا ہے، ہر گناہ گار کوشش کرتا ہے
چور صاحب بیچارے، چور صاحب ہاں ساری رات کوشش کرتا رہتا ہے، سردی گرمی کی جاگتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، اندازہ لگاؤ. اور ہمت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اس وقت آتا ہے جب اس ماحول میں آپ اپنے گھر میں چل نہیں سکتے، رات کا وقت ہے، اندھیرے رات ہے، اور آپ کو بھی اپنے گھر سے ڈر آتا ہے، اس کو تمہارے گھر میں بھی ڈر نہیں آتا. محنت کرتا ہے لیکن چوری کے لیے، جاری محنت کرتا ہے جوئے کے لیے. تو گویا کہ محنتیں جو ہیں اگر مقصد کی پہچان نہ ہو تو محنت ہی تو گمراہی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو نماز پڑھنے والی محنت کرتے ہو، آسان محنت ہے. جو بیچارہ نماز کے بغیر محنت کر رہا ہے وہ کتنی بڑی محنت کر رہا ہے. ایک تو اللہ کو جواب دہ ہوگا، دوسرا زندگی کو جواب دہ ہے. نہ زندگی اس کے ہاتھ آنی ہے، نہ ہاتھ پر سمجھ آنی ہے اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو انسان کے لیے میں نے کہا، اب انسان کو مجبور رکھا گیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، اور آزادی کا کوشش کا حکم دے. دانا انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی فطرت کے خلاف تو محنت نہیں کر سکتا، کوشش نہیں کر سکتا. اگر وہ سارے ماضی کا جائزہ لے تو کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے وہ اللہ کے قریب ہو چاہے وہ اللہ سے دور ہو، جو آج تک موت سے بچا ہو. اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے لوگوں سے، اور لوگوں سے محبت کا حکم بھی ہوا ہے، اور محبوب بھی بنا ہے. اللہ والے بھی پیدا ہوئے ہیں. اللہ ہو یا اللہ والے ہوں، موت تو ضرور ہے. جس کو اللہ نے محبت کی ہو، جس نے اللہ سے محبت کی ہو، تو جو اپنے آپ کو انا الحق بھی کہہ رہا ہے وہ اسی وقت فوری موت چڑھ رہا ہے. دعویٰ کہ اللہ ہوں یا حق ہوں، ہاں دعوے کی دلیل یہ ہے کہ فوری محبت دو اس کو، اور محبت یہ ہے کہ اس کو فوری موت دو. وہ موت کے ذریعے لامحدود زندگی میں چلا جائے گا، یہ الگ کہانی ہے، لیکن موت سے ضرور گزرے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ اللہ کریم نے اس کسی کو سپیئر نہیں کیا اس معاملے میں. تو اب آپ دیکھو آزادی کوشش کیا ہے، نہ آپ موت سے بچے، نہ آپ بیماری سے بچے، نہ آپ بڑھاپے سے بچے. اور 4 دن کی زندگی تھی اور آپ ابھی چائس کرنے کے امکان میں تھے، کیا چاہنا ہے کیا کرنا ہے، اور مین ٹائم اور وقت بھی آگے پیچھے ہو گیا. اس کی مثال یوں آپ دیکھو کہ باغ میں آپ داخل ہوئے، ایک آدمی باغ میں داخل ہو گیا اور بے شمار پھول پھل اور خوشگواریت ساری موجود ہے. اسے کہا گیا کہ جو تو چاہے اس میں سے پھول لے لے اور جو چاہے پھل کھا لے. وہ کہا بہت بے شمار ورائٹی ہے، چلو دیکھا جائے. یہ پھول کیا ہے؟ کہا یہ گلاب ہے. اس کی کیا یہ اہمیت ہے؟ یہ خوشبو دیتا ہے، یہ رنگ دیتا ہے، یہ عطر دیتا ہے، یہ گلقند بھی دیتا ہے، یہ صحت کے لیے بھی ہے، بیماری کے لیے بھی ہے. اور اس کا تذکرہ لٹریچر میں بڑا ہے. روز جو ہے وہ لو ود ریڈ ریڈ روز اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ بلیک روز، بے شمار کہانیاں پوری زندگی. اور پھر نائٹنگیل اور پھر بلبل اور گلو بلبل اور پتنی کیا کیا کہانیاں وابستہ ہیں. سارا لٹریچر ہی گلاب سے بھرا ہوا ہے. اس نے کہا یہ تو خیر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پھول، دوسری پھول کی کہانی شروع ہوگی. گل یاسمین ہے، پھر اور نسرین ہے، پھر یہ واقعات ہے نا. یہ بات اس سواری اور کہتے پہلے ان کے گیتیں بتاؤ. انہوں نے کہا پھل کون کون سے، کیونکہ اپنے لیے اچھی چیزیں نہیں ہے نا، کیا یہ پھل ہے وہ پھل ہے، یہ زندگی کا پھل ہے، یہ میوہ، یہ میٹھا میوہ بخش الہی. اور جو تیرے دماغ میں کیا کمی ہے، وہ کون سا میٹھا میوہ ہے. یہ مطلب اللہ کریم کا مانگ رہا ہے ایسا پھل دے کہ کھانے والے سدا بہار ہو جائیں. ایسا پھل دیکھ رہا ہے. وہ بیچارہ ٹیسٹ کرتا کرتا علم حاصل کرتا کرتا اس کو پھر حکم ہو جاتا ہے کہ تو نے چناؤ بھی کیا نہیں ہے، thy time is up and hands up and shut up. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہم تو ابھی آئے ہی ہیں، اور اگر 400 سال بھی رہے گا تو یوم نہ بعد یوم، کہ ایک دن یا 2 دن. 1000 سال رہے گا تو ایک دن یا 2 دن. تو زندگی کے اندر اگر یہ 2 دن کا کھیل ہی ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کیا کھیل ہے، کچھ چیزیں حاصل کرنی ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیں. بلکہ آپ یوں کو ایک فکرہ، آپ سارے تو انگریزی سمجھنے لگ جائے کہ انسان جو ہے ان دس ورلڈ
وہ مین ان دس ورلڈ نیدر انڈر گوز، میں تکلیف میں جا رہا ہوں، انڈر گو کچھ نہیں کرتا، neither undergoes nor grows or overgrows. He simply comes and goes. نہ کسی برداشت کا نام ہے، نہ کسی حاصل کا نام ہے، نہ کسی ارتقاء کا نام ہے، بھائی صاحب آنے اور جانے کا ہی نام ہے۔ ارتقاء کیا کرے گا تو کیا نہ کرے گا، حاصل کیا کرے گا تو محرومی کیا ہوگی، کہتا میں حاصل کر چکا ہوں، اور دوسرا کہتا میں محروم ہوں، تیسرا کہتا تم دونوں کا وقت ختم ہو گیا۔ تو زندگی کے اندر انسان کی صحیح جو ہے اس نے کیا دینا ہے، جب تک مقصد حیات معلوم نہ ہو، جب تک بھیجنے والے کا منشا معلوم نہ ہو، بلانے والے کا مقصد نہ پتہ ہو کہ کون بلا رہا ہے، کون بھیج رہا ہے، کیا ایک ہی ذات ہے بھیجتی ہے پھر بلا لیتی ہے؟ اگر وہی ذات ہے بھیجنے والی اور بلانے والی تو منشا بھی اسی کا چلے گا، ڈاٹا ہوا پھر تو، یعنی کہ وہ تو پھر بہت ہی ڈاٹا ہے کہ بھیج دیا بتائے بغیر، بلا لیا ہم سے پوچھے بغیر۔ جب وہی ہے تو پھر اسی کا ہی کام چلے گا نا۔ اب وہ فرماتا ہے کہ تم عمل کرو، انسان کے لیے عمل ہے، عمل جو ہے نا یہ اصلاح نیت کا عمل کرو، پہلے جو ہے وہ مقصد حیات کی تحقیق کا عمل پیدا ہونا چاہیے، تاکہ انسان وثوق کے ساتھ کسی سمت یا کسی رخ کو جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ فرمایا کہ لا یسأل الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ اور بھی کہیں حکم فرمایا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے صرف یہی آیت ہے، امپیریٹو ہے، یہ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا بے شمار جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار مقاصد حیات بتائیں، الا لیعبدون بھی ہے کہ ایک عبادت کے لیے بھی پیدا کیا گیا، کوشش کے لیے بھی پیدا کیا گیا، خسارے کے لیے بھی پیدا کیا گیا، اولاد کے لیے بھی پیدا کیا گیا، اور کسی کی اولاد بننے کے لیے پیدا کیا گیا، اور منفعت بخش ہونے کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر ایک دین کے لیے راستے پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا، اور دنیا کی ابتلا اور کربلا ساتھ گزاری۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا فرما دی کہ اس میں ایک حکم جو ہے نا وہ ساری زندگی میں آپریٹو ہونا ہی یا مشکل نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک حکم پر چلو، یعنی قدم قدم پر ایک مرحلہ آ رہا ہے، قدم قدم پر۔ یہ فاصلہ بڑا مختصر ہے زندگی کا، لیکن طویل بھی بڑا ہے، نہیں بات ہے، بڑا مختصر ہے لیکن بڑا طویل ہے۔ قصہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شعر دیکھو، قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا۔ مطلب یہ کہ فاصلے طویل ہوتے جا رہے ہیں، اور 2 قدم کا فاصلہ اور یہ طے نہیں ہو رہا۔ اور فاصلہ تو گھر سے میانی صاحب تک ہے نا، لمبا فاصلہ کون نہیں ہے، گھر سے قبرستان شریف تک، اچھی بات ہے نا حافظ صاحب؟ تو فاصلہ طے نہیں ہو رہا، اس لیے کوشش جو ہے، آپ کوششیں نہ کرتے ہو نہ کہیں خدا نخواستہ۔ اس میں یہ بڑا مین پوائنٹ ہے کہ کوشش کو آپ کی دوسری کوشش کینسل کر رہی ہے۔ مثلا کوشش آپ کی یہ ہے کہ میں نے کوشش کی، کچھ پیسہ بنایا، کوشش کی ہے پیسہ، اور پھر آپ نے ایک اور کوشش کر لی ہے، خرچ بڑھا دیا، تو پیسہ کمانے کی لذت خرچ بڑھانے کی لذت کے ساتھ ٹکرا گئی، اور وہ پیسہ آپ کی غریبی بن گیا۔ جو آپ کی دولت بنا تھا وہی آپ کی غریبی بن گیا، کیونکہ اب آپ کا خرچ بڑھ گیا، اب آپ کی ضروریات بڑھ گئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو کچھ آپ نے حاصل کیا اس کے متبادل بھی آپ نے خواہش کر لی، اس لیے آپ کی آرزوئیں اکثر جو ہے وہ تضادات کے شکار ہوتی ہیں، اس لیے ان کے اندر جو ہے ایک ابتلا کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی صحیح جو ہے نا وہ ٹکراتی رہتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ انسان اپنے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہے۔ اس نے اپنے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز پسند کر دی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ آسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے تم پسند کرو اپنے لیے کوئی شے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، وہ آسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کوئی چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ انسان کے لیے انسان کے لیے جو ہے تم کو کیوں پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ چند مختصر سے ایام میں کرنا ہے،
کہیں اللہ کی آیتیں نہ سناتے رہنا لوگوں کو، کرنے والے کام ہیں کر ڈالو۔ اب اصل میں کام کیا کرنے ہیں کہ صرف وہ قرآن سنانا نہیں ہے، پہلے قرآن پر عمل کرو خود ہی، کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے یہ فرما دیا، کیونکہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے انداز سے کئی بار کی ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی دوستی رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ہی اختلاف گزرا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات جو آپ کی زندگی میں آپ کا عمل حسن نیت کے ساتھ ہے وہ آپ کا عمل ہے، جو آپ کی زندگی میں ایسا عمل جس سے آپ کی زندگی آسان ہو آپ کی نگاہ میں، اور زندگی کو چھوڑنا بھی آپ کی نگاہ میں آسان ہو، ایسا عمل جس سے آپ کی حاصل جو ہے اور وہ فانی حاصل نہ ہو۔ فانی حاصل اگر نہ ہو تو پھر یہ حاصل آپ کے لیے بہتر ہے۔ فانی حاصل کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا، اشیاء کا حاصل فانی ہے، اور لوگوں میں دوستی کا حاصل جو ہے فانی ہے، اور باقی اللہ کے ساتھ ہے تعلق، اور اللہ کے ساتھ تعلق آپ کو سمجھ نہیں آتا براہ راست، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس اینڈ سے بولتا نہیں ہے۔ یہ وہاں تو تم نے کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، اور ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں، خود ہی اللہ کے ساتھ سوال کرو اور خود ہی جواب لو کہ یا اللہ بڑی تمید اداس ہے، ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، چلو دوستی کرتے جاؤ خیر ہے۔ دوسری بات کس کی ہے؟ وہ تمہارے اپنے ضمیر سے آواز آئے گی، کیونکہ دعوت بھی تمہاری ہے اور دعوت کا قبولیت بھی تمہاری ہے، کیونکہ دوسری طرف سے آواز نہیں آنی، نہ کسی انسان نے آنا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا سفر ہے، خود ہی ڈائریکشن ہے، خود ہی ڈائریکٹر ہیں، آپ خود ہی سفر کر رہے ہیں، مسافر بھی آپ ہیں، سفر بھی آپ ہیں، اور حاصل سفر بھی آپ خود ہی ہیں۔ اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ہر حال میں ساتھ ہے۔ بات سمجھا رہی؟ اس لیے ہم اپنی حاصل کو یا اپنی کوشش کو اشیاء میں صرف کرتے ہیں، اشیاء کے بنانے میں، بگاڑنے میں، زندگی کو سنوارنے میں، اور سنوارنے کا مقصد کو نہیں، زندگی کو اس طرح بناؤ کہ پھر اپنے ہاتھ سے سجا کر اس کو یہی چھوڑ دو، چھوڑنے میں دقت دو۔ بہت مختصر تھی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے کہ انسان کوشش کے لیے بنایا گیا، اور کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ کوشش کیا ہے؟ اور خواہش بھی کوشش ہے، خالی خواہش کی اصلاح کوشش ہے۔ کیا ہے؟ خواہش کی اصلاح کوشش ہے۔ اور اگر آپ فانی اشیاء مانگتے مانگتے خود ہی فنا ہو جاؤ تو یہ غلطی ہے آپ کی۔ خواہش کیا ہے؟ کوشش۔ خواہش کی اصلاح کیا ہے؟ عمل۔ آپ نیت کی اصلاح عمل، اور رخ کا درست کرنا عمل۔ عمل کیا ہے؟ رخ کا درست کرنا۔ پہلے جو ہے نا نماز قبلہ کی طرف کرنی ہے، پہلے قبلہ سے درست کر لو اپنا، قبلہ راست کر دم بر سمتے کا کلا ہے، پہلے قبلہ راست کرو اپنا، اس کے بعد نیت درست کرو، پھر اپنا علم درست کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ عمل کوئی بھی نہیں ہو رہا، آدھے سے زیادہ عمل جو ہے نا یہ آپ کے باطن کے افعال ہیں۔ آپ ظاہر کے عمل کو کہتے ہو عمل، اور باطن کو آپ اگنور کر رہے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنی سی زندگی ہے اور آپ نے آپ پہ آپ راضی نہیں ہوئے۔ اللہ پر راضی کی دور کی بات ہے، وہ تو آپ نے آپ پہ راضی ہے۔ چار اشیاء ہیں تیرے پاس، کچھ بچے ہوں گے، کچھ بیوی ہوگی، کچھ ضرورتیں ہوں گی، کچھ تھوڑا سا پیسہ ہوگا، کچھ دوست آپ کے ہوں گے، کچھ آپ کے ناپسند کرنے والے بھی انشاءاللہ مل جائیں گے، ہونے چاہیے، رونق ہوتی ہے ان کے دم سے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اتنی ساری کہانی ہے اور ابھی تک آپ راضی نہیں اپنے آپ پر۔ کوئی نئی چیز تو ایسی نہیں ہونی اس میں، تو کوئی آگ کی بارش ہو کے خون گی نا، بارش بھی وہی ہے، حاصل بھی وہی ہے۔ اپنی زندگی پر آپ راضی ہو نہیں ہو تو غور کرو کیا بات ہے۔ کیونکہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کو جس کوشش کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ غور کر لو۔ ڈائریکشن کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے۔